اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یہ تو واقعی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ حاشیہ نمبر 116۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مطالبے پر جو معجزے دکھائے وہ نبوت کی تصدیق کے لیے کافی تھے، اور قوم فرعون کو فوراً ہی ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن کفار کی تو ہمیشہ یہی روش رہی ہے کہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی وہ رسولوں کی تکذیب کرتے رہے ہیں اور ان کو ساحر و مجنون کہتے رہے ہیں۔ بحوالہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 52۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تمہیں سحر زدہ خیال کرتا ہوں۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ چنانچہ ان لوگوں نے صریح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان لانے کی بجائے ان کی مخالفت کی اور معجزوں کو جادو قرار دے کر اپنے باطل موقف کا دفاع کیا۔ اس معاشرے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے ذوق کے لحاظ سے ہی معجزے عطا کیے گئے تاکہ معرکہ حق و باطل آخری حد تک جائے اور منکرین پر اتمام حجت ہو جائے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ حاشیہ نمبر 117۔ فرعون کے درباریوں نے چال بازی سے کام لیا اور پر اعتماد انداز میں عوام کی ذہن سازی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے جو اپنے جادو کے زور پر ہم لوگوں کو ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ان کو اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو اور حق کو نہ جھٹلاؤ اور معجزے کو سحر نہ کہو۔ یاد رکھو کہ ساحر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ملاحظہ ہو سورہ یونس آیت نمبر 77۔ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين۔ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اور یعنی جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں واقعی انعام ملے گا۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں اور تم ہمارے خواص میں سے ہو جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 118۔ سحر و ساحری تو اس قوم کا ذوق تھا ہی، لہذا سیاسی ماہرین کی یہ چال اس اکابر پرست قوم پر کارگر ہو گئی۔ کون نہیں جانتا کہ جادوئی حربوں سے نہ کبھی ملک گیری ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی کارنامہ انجام دیا گیا ہے۔ بہرحال عوام نے اس موقف کو تسلیم کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ماہر جادوگروں سے مقابلے کا چیلنج دے دیا گیا۔ مقابلے کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کر لیا گیا اور ملک کے طول و عرض سے ماہر فن ساحر تلاش کر کے لائے گئے۔ جادوگروں نے بھی آ کر فرعون سے پورے ادب و احترام کے ساتھ اپنے معاوضے کی بات کی اور فرعون کی طرف سے بھی بڑے انعام کا وعدہ ہوا کہ مقابلہ جیت جانے پر انہیں دربار میں قربت کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کارروائی سے پہلے ساحروں کو بھی اللہ سے ڈرایا کہ بدبختوں اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں عذاب میں تہس نہس کر دے گا، اور یعنی یاد رکھو جس نے جھوٹ گھڑا وہ نامراد ہو گیا۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات نے ساحروں میں کچھ تزلزل پیدا کیا اور وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے، لیکن پھر جلد مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 62۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے ڈالو۔ پھر جب انہوں نے یعنی ان چیزوں کو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا اور ان پر ہیبت طاری کر دی، اور وہ ایک بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ حاشیہ نمبر 119۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ سحر ایک سفلی علم ہے اور اس کا کرنا اور کرانا کفر و شرک ہے، اور اس کو شیطانی عمل بتایا گیا ہے۔ یہودی احبار و رہبان اس کے بہت ہی زیادہ شائق تھے۔ اس پر تفصیلی گفتگو سورۃ البقرہ آیت 102 میں ملے گی، وہیں اس کی تشریح بھی ملاحظہ کر لیں۔ گمراہی کے ادوار میں پیشہ ور لوگ اس کو سیکھتے سکھاتے اور مفادات حاصل کرتے رہے ہیں۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے دعویدار اس کلمہ کو امت میں بھی اس کا خوب چرچا ہے۔ الغرض جب فرعون کے جادوگروں نے اپنے اشیاء سحر یعنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور لوگوں کی آنکھوں کو سحر سے متاثر کر دیا تو وہ اشیاء لوگوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں اور لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ سحر کا عمل بڑے پیمانے پر کیا گیا جس نے لوگوں کو ہیبت زدہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 66 اور 67۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو تو وہ فوراً ہی ان کے گھڑے ہوئے فریب کو نگلنے لگی۔ حاشیہ نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دو۔ عصا ڈالنا تھا کہ اس نے آنے واحد میں سحر کو نگل لیا۔ معجزے نے حق و باطل کے فرق کو واضح کر دیا اور ساحر اور ان کے ہمنوا مغلوب و رسوا ہو کر رہ گئے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ یوں حق غالب ہو گیا اور جو کچھ وہ گھڑ رہے تھے وہ باطل ٹھہرا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ پس وہ اس موقع پر مغلوب کر دیے گئے اور پست ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اور اس واقعہ نے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا۔ حاشیہ نمبر 121۔ معجزہ کھلی نشانی اور نبی کی صداقت کا بیان ثبوت ہوتا ہے، اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد قبول حق میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ فن ساحری کے ماہر بہرحال جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے، چنانچہ وہ اپنے جادوئی عمل کا انجام دیکھنے کے بعد حقیقت حال کو جان گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ انسانی تدبیر کمال کی انتہا تک پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے معجزے کے آگے حقیر اور بے بس ثابت ہوتی ہے۔ ان کے ذہنوں پر دنیاوی مفادات اور اکابر پرستی کا جو حجاب تھا وہ ان سادہ لوح افراد کے دلوں سے ہٹ گیا۔ حق دیکھنے والی نگاہ بصیرت کھل گئی اور وہ یکایک سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور رسالت کو تہہ دل سے حق مان کر قبول کر لیا۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، یعنی اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ حاشیہ نمبر 122۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی چال بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ وہی ساحر جو اس بناوٹی معبود فرعون سے بڑے انعام کا وعدہ لے کر اور اس کے عز و جلال کی قسم کھا کر مقابلے کے میدان میں اترے تھے، اب اعتراف حق کے بعد تو گویا کایا ہی پلٹ گئی اور وہ اس سے منہ موڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کھل کر اقرار کیا
کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب یعنی حقیقی رب العالمین پر ہی ایمان لائے ہیں، یعنی نہ کہ فرعون یا ان کے کسی خود ساختہ رب پر۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بلا شبہ یہ تو سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اس کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو، تو تمہیں عن قریب یعنی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ حاشیہ نمبر 123۔ یہ صورتحال فرعون اور اس کے ہم نواؤں کے لیے انتہائی حیران کن بلکہ ان کے تصور سے بھی بالاتر تھی۔ فرعون کو ساحروں کے بے باکانہ رویے پر تو غم و غصہ تھا ہی، لیکن لوگوں میں خفت اور شرمساری کا احساس بے حد شدید تھا، اور اسے اپنا وقار اور مقام بچانا بھی ضروری تھا، لہذا غیظ و غضب اور بدحواسی میں اسے یہی سوچا کہ پینترا بدل کر دوسرا حربہ استعمال کرے۔ چنانچہ اس نے ساحروں کو دھمکایا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لے آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، اور یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تم میں بڑا یعنی سرگناہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، معاذ اللہ۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71۔ تم نے یہ سازش اس لیے کی ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس جگہ سے نکال باہر کرو، تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو فریب دے کر باور کرایا گیا کہ یہ بڑے باغی اور سازشی لوگ ہیں اور شدید ترین سزا کے مستحق ہیں۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ وہی فرعون جو پہلے تو ساحروں کو بڑا انعام اور منصب دینے پر آمادہ تھا، اب ان کا دشمن بنا انہیں باغی اور سازشی قرار دے کر شدید سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ دنیا پرستوں کے یہاں کوئی اصول یا اخلاقی ضابطہ نہیں ہوتا، محض حالات کا رخ دے کر موقف تبدیل کر دیا جاتا ہے اور باتیں اس طرح کی بنائی جاتی ہیں جن سے ان کی مطلب براری بھی ہو جائے اور ان کا بھرم بھی برقرار رہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ البتہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ حاشیہ نمبر 124۔ اس ظالم نے لوگوں کو فریب کارانہ انداز میں مرعوب کرنے اور ساحروں کو دھمکا کر رعب میں لانے کے لیے وہ سزا بھی بتا دی جو آیت میں بیان کی گئی ہے، یعنی مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دینا، اور بلا شبہ الٹا پیر اور سیدھا ہاتھ یا سیدھا پیر اور الٹا ہاتھ کاٹنا شدید سزا ہے۔ ایسی سزا کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں۔ فرعون کو تو توقع تھی کہ ایسی دھمکی کے بعد ساحر رعب میں آ کر رجوع کر لیں گے، لیکن امر واقعہ اس کی توقع کے برعکس ہوا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا ہم تو یعنی بہرحال اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 125۔ دراصل ایمان جب قلب و ذہن میں اتر جائے تو انسان کو بڑی سے بڑی قربانی دینا اور سخت ترین اذیت برداشت کر لینا آسان ہو جاتا ہے، نیز جرأت ایمانی کے ساتھ جسارت اور بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایمان کی عظیم نعمت پا لینے کے بعد ساحروں پر فرعون کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے اس کا جرأت مندانہ جواب دے کر اس فریبی کی اس چال کو بھی ناکام بنا دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تیری دھمکی سے نہیں ڈرتے، تو زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لے گا جو بہرحال وقت مقررہ پر جانی ہی ہے، خواہ سولی پر ہی کیوں نہ جائے۔ ہمیں تیری سزا کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، جس سے ہم امیدوار ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم یعنی قوم فرعون میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ بحوالہ سورۃ الشعراء آیات نمبر 50 اور 51۔ انہوں نے اس ظالم کو یہ بھی جتا دیا کہ تو ہم سے اس بات کا انتقام تو لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی نشانیاں دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس طرح اس کو یہ احساس بھی دلایا گیا کہ تیری یہ بدبختی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی تجھے ایمان کی توفیق نہ ہوئی، تو اپنا انجام سوچ لے۔ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ
آيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور تو ہم سے محض اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہم تک پہنچ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھرپور صبر عطا فرما اور ہمیں بحیثیت مسلم وفات دے۔ حاشیہ نمبر 126۔ اس معرکے کا یہ آخری مرحلہ قابل غور اور انتہائی سبق آموز بھی ہے۔ ساحروں نے فرعون کو جواب دینے کے بعد پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رخ کر لیا اور صبر و استقامت کی دعا کی۔ امید و بیم کا یہ عالم ہے کہ کہیں اس آخری شدید اذیت کے آزمائشی مرحلے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ چنانچہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں بھرپور صبر عطا فرما اور مسلم و فرما بردار کی حیثیت سے موت سے ہمکنار فرما۔ اس طرح انہوں نے جذبہ اخلاص سے سرشار آخرت کے سچے طلبگار مومن کا ایک نمونہ پیش کر دیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ محض دلیل دیکھ کر حق کو پہچان کر مان لینے کے بعد پیشہ ور ساحروں کے انداز فکر میں کیسا انقلاب آیا، اور دوسری طرف دنیاوی مفادات کے دلدادہ فرعون کے درباری ہیں جو ذہانت و فراست کے ساتھ تہذیب و تمدن کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے باوجود سحر و معجزے میں تمیز کرنے سے قاصر رہے اور اپنے انجام سے آنکھیں بند کیے ایک فریب کار سرکش کے اندھے پرستار بنے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا اور دنیا والوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔